ویلکم بیک کلاسز صاحب. جس طرح میں نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے آپس میں الیکشن کی، اور خاص طور پہ آپ سے جانیں گے کہ ایک تو اس الیکشن کو آپ نے کس نظریے سے دیکھا، اور موسٹ امپورٹنٹلی اس الیکشن کے بارے میں نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب کا آج ایک امپورٹنٹ بیان ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس الیکشن کے نتیجے، یہ جو کیوس پورا کریٹ ہوا ہے اور یہ جو ایک پارٹی کو فیور ملا ہے انڈیپینڈنٹس کو، وہ اس وجہ سے زیادہ ملا ہے کہ میڈیا نے بہت زیادہ مس رپورٹ کیا اور چیزوں کو بہت ارلی ریزلٹس اناؤنس کیا، اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید ایک پارٹی، مخصوص پارٹی جیت رہی ہے، اور وہ کلیکٹیولی میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. میں لاہور میں تھا صاحب، ذرا لائیو ٹرانسمیشن کی پہلے بھی کرتے تھے. بہرحال وہاں بڑی اچھی ٹیم تھی ہماری، لاہور میں بڑا انجوائے کیا مس سے. اس میں نصر اللہ ملک صاحب تھے، فواد بھائی تھے، رضوان صاحب تھے، پھر نجم ولی صاحب تھے، راجہ یاسر صاحب تھے، یاشوین صاحب ہماری کلیگ گئی ہوئی تھی، مطیع اللہ جان صاحب نے ہمیں جہاں اسلام آباد سے جوائن کیا ہوا تھا، مریم صاحبہ تھیں جو ہماری ہوسٹ تھیں. تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو جب یہ آئے نا بریک ہوئی اور 4 سے 6 بجے ہمارا سٹارٹ ہوا ٹرانسمیشن، تو پھر وہ 6 بجے بریک ہے تو ہم 7 بجے گئے. تو انہوں نے کہا 6 بجے کے بعد اب رزلٹ جو ہے نا آپ لوگ اس میں کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں یہاں پہ، ان کا کہنا تھا. تو جب یہ شروع ہوا کام، یہ رزلٹ دینے والا 6 بجے کے بعد الاؤ کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن نے. یہ گواہ ہیں، میں جن کا نام لے رہا ہوں، مطلب نصر اللہ ملک صاحب کے، رضوان کے، فواد کے، ان تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہم سارے. میں نے کہا جناب یہ الیکشن کنٹروورشل ہیں آپ کے، دیکھ لیجئے گا. یہ سارے میں نام لے کے بتا رہا ہوں، میں وہ کیسے، میں کہ ابھی 6:15 ہوئے ہیں اس ملک کے پورے حلقوں سے کوئی 10 کروڑ 8 کروڑ کے آپ نے یہ ووٹرز ہیں، انہوں نے ووٹ، ان کی کاؤنٹنگ ہونی، اٹ ول ٹیک ٹائم. مطلب کوئی حلقے ایسے 380 بھی حلقے ہیں بعض لوگوں کے، 280 بھی ہیں، 4 5 لوگ وہ ہیں. میں کہ اب ہوگا کیا؟ اب یہاں پہ لوگوں نے سکرین شاٹ لینے شروع کر دینے ہیں کہ رؤف جو ہے وہ 20 ووٹوں سے جیت رہا ہے، تو نصر اللہ ملک صاحب جو ہیں وہ 40 ووٹوں سے آگے ہیں، مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں وہ 50 ووٹ لے کر آگے ہیں، فواد جو ہے وہ 60 لے کے آگے. اور میں کہ 5 منٹ بعد پتہ چلا ہے کہ رؤف صاحب وہ جو ہے 40 ووٹوں سے آگے ہیں، پیچھے ہیں، وہ آگے ہے. میں کہ سارے سکرین شاٹ لے کر بیٹھ جائیں گے. میں کہ یہ الیکشن یہ کنٹروورشل ہونے والا ہے. یہ میں نے 6:15 بجے انہیں بتا دی تھی بات. یہ نہیں کہ میں کوئی بہت سمجھدار تھا، کامن سینس بتا رہا ہوں. یہی کچھ 2018 میں ہوا تھا، یہی سب کچھ جو ہے 2013 میں ہوا تھا. اب مطلب اس پہ سوال اٹھے گا کہ کیا ٹی وی چینلز کو ہلکا ان کے پولنگ سٹیشن وائز رزلٹ دینے کی اجازت ہونی چاہیے. اب دو اس میں چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے انسٹیٹیوشن جو یہ الیکشن کرواتے ہیں، جو کاؤنٹنگ کرواتے ہیں، پریزائڈنگ افیسر ہوں، آر اوز ہوں، یا باقی جو بھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، دے آر سفرنگ فرام کرائسس آف کانفیڈنس کہ پاکستان کے لوگ ان پہ یقین نہیں کرتے. ماضی کے تجربات سامنے رکھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہو، آپ کی ڈسٹرکٹ کی آپ کی انتظامیہ ہو، جوڈیشری ہو، یا دیگر ادارے جو ہوں، وہ آ کے ٹیمپرنگ کرتے ہیں اپنے مخصوص ایک پرٹیکولر پارٹی یا لیڈر کو جتوانے کے لیے. وہ ریزلٹس میں وہ کرتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں. سو لوگوں کو اعتبار نہیں رہا. اگر ان کا اعتبار ہوتا، اگر یہ انہوں نے اعتبار جمایا ہوا ہوتا ہمارے اداروں میں، وہ چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے ہماری اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن ہو گئے، جوڈیشری ہو گئی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو گئیں، تو میں کہ آپ کو اس کام کی ضرورت نہیں تھی. مجھے یاد آتے، میں نے خود دیکھو 85 کے الیکشنز تو ٹی وی پہ اناؤنس ہوئے، اس وقت ایک ہی پی ٹی وی تھا. 88 کے ایسے اناؤنس ہوئے، 90 کے ہوئے، 93 کے ہوئے، 97 96 کے بھی ہوئے، اور 2002 کے بھی ایسے ہوئے. یہ ٹرینڈ شروع ہوا زیادہ 2013 کے بعد. 2008 میں بھی ہو رہا تھا. اگرچہ لوگ کہیں گے رزلٹ ان کے بھی نہیں مانے گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا اس وقت کنٹروورشل تھے. 90 کا الیکشن بھی یہ کنٹروورشل سمجھے گئے کہ بینظیر بھٹو صاحب نے کہا تھا جی میرے خلاف سیاستدانوں کو پیسے دے کے ان کو خریدا گیا. 1993 میں بھی یہ بات ہوئی تھی. 97 میں بینظیر بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ جناب یہ دیکھ ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا انہوں نے، اور اس وقت ان کی میرے خیال 20 کے 18 سیٹیں تھیں. پھر نواز شریف صاحب نے کہا 2002 میں ان کے ساتھ وہ ہوئے، یس، لیکن بڑی حد تک سسٹم آپ کا چلتا رہا ان تمام ایلیگیشنز کے باوجود بھی. اب یہ ہو چکا ہے کہ آج کا جو رزلٹ آیا ہے جیسے اب جس میں مطلب ہے کوئی 150 یا 120-130 لوگ آزاد جیت جائیں، الیکشن پہ کوشچن تو اٹھیں گے. لوگ اس بات کو مطلب آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کدھر گئی ہیں، پیپلز پارٹی کدھر گئی ہے، آپ کی نواز لیگ کدھر گئی، پی ٹی اے کو تو چلاؤ نے میدان سے اڑا کر رکھ دیا نا. ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے وہ انتظار نہیں کیا کہ الیکشن کمیشن کیا بتائے گا. میری رائے تھی آئی میں بھی رانگ، لیکن وہی کرائسس آف کانفیڈنس کا پرابلم ہے کہ لوگ یقین نہیں کرتے. رزلٹ آپ کو ٹی وی کو دینے چاہیے تھے ڈائریکٹ، ایک مانیٹر روم ہونا چاہیے تھا.
آپ کو یہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہاں سے بیٹھ کے ڈائریکٹ ریزلٹ جیسے ماضی میں ہوتے تھے وہ بتاتے ہوتے تھے اتنے ووٹ ہیں فلاں فلاں ہیں. اس وقت ایکٹر اداکار اور بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے جو سارا اناؤنس کرتے تھے اور لوگ گھروں میں بیٹھ کے دیکھتے تھے. تو کلاسز صاحب وہ تو بنے ہوئے تھے جو مانیٹرنگ رومز تھے لیکن رزلٹ ہی نہیں پہنچ رہے تھے. وہی بتا رہا ہوں. اچھا اب آپ نے سائٹ پہ کیا کیا؟ میں نے اس وقت بھی بات کی تو مجھے کسی دوست نے کاؤنٹر کیا, انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں. میں ابھی انہوں نے بند کر دیا, نیٹ بھی بند ہے اور ان کا اس کے بعد فون بھی بند ہے. تو میں کہ یہ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے یہ میں نے آن سکرین ٹرانسمیشن میں کہا تھا. میں کہ آپ نے فون بھی بند کر دیا, نیٹ بھی بند کر دیا. تو ضلع انتظامیہ کے ساتھ پورے ملک سے آپ کے ساتھ انہوں نے رابطے کرنے, آپ کو واٹس ایپ کرنا ہے, آپ کو انہوں نے کوئی چیز بھیجنی ہے, فون پہ بتانا ہے. اچھا صرف وہاں مسئلہ نہیں ہے نیٹ کا, جو وہاں پولنگ سٹیشن سے ریزلٹ جانا ہے نا, جو فارم 45 کہتے ہیں میرا خیال ہے, وہ انہوں نے بھیجنا ہے ڈسٹرکٹ کے آر او کو. اگر بھیجنا ہے اس نے ریزیڈنٹ آفیسر جو اس میں بیٹھا ہوا جب اس میں جو بھی ہے وہ بھی اس نے واٹس ایپ کرنا ہے نا. پہلے تو واٹس ایپ کرتا تھا, وہ آپ کو واٹس ایپ کرے گا. وہ فیسلٹی بھی آپ نے اسے چھین لی ہے. اب وہ فزیکلی طور پر لے کر جائے, وہ ضلع سے اگر دور بیٹھا ہوا ہے وہ جائے لے کر جائے. اب سارے پروسیس نے جو چھوٹے چھوٹے اسٹیشن تھے قریب تھے کسی ضلع کے, انہوں نے تو کر لیا. میں 200 کا آپ کا پولنگ اسٹیشن ہے, 50-60 لوگوں نے تو کر دیے ہوں گے. واٹ اباؤٹ جو 150 لوگ ہیں؟ سو آپ نے سارا اس پہ نیٹ بند کر کے, آپ نے فون بند کر کے, اور اس کے بعد آپ نے ٹی وی چینلز کو کھلا چھوڑ دیا. اور رات کے 3 بجے تک بند رہا نیٹ, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال لاسٹ ٹائم بھی یہ کچھ ہوا تھا. لاسٹ ٹائم وہی والے, اچھا لوگ کہتے ہیں لاسٹ ٹائم کا ذکر نہ کریں. اور بھئی یہ پریکٹس پرانی ہے. 2018 میں آپ نے آر ٹی ایس کا نام آپ نے کہا جی آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا. اب آپ نے سمجھدار لوگوں نے بیٹھ کے جناب نیٹ اور یہ ٹیلی فون بٹھا دیا. جو بات وہاں سے شروع کر رہے ہیں میڈیا سے, پھر آپ اتنے بڑے وہ تھے, آپ کو بڑا مطلب سمجھدار لوگ تھے, اگر آپ میڈیا مالکان کو بلا کے ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی تصویر اور نام نہیں چلے گا, آپ نے اپنی بات پہ عمل کروایا نا, ٹھیک ہے, تو پھر یہ بھی عمل کروا لیتے. ان میڈیا چینلز کو کہہ دیتے کہ رات کو 2 بجے سے پہلے آپ نے اب رزلٹ نہیں دینے, لیکن اس سے پہلے ٹھیک ہے کلاس اب بریک لینی ہے کوئی لے لیں. اس سے پہلے والا کیا کرنا چاہیے تھا اس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, واپس اس ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کلاس صاحب آپ کچھ بات کرے تھے الیکشن کے حوالے سے, میں کہہ رہا تھا کہ اب جب آپ ٹی وی پہ ان کو کھلا ہمیں چھوڑ دیں گے کہ ایک ایک پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہم نے دینا, پھر جمع تقسیم بھی ہم نے کرنی ہے. ہمارا ایک سیل بنا ہوا ہے, کسی بھی چینل پہ میں بات کر رہا ہوں, اس میں 8-10 لوگ بیٹھے ہیں, ان کو وہاں سے آ رہے ہیں ان کے نمائندے, ان کو رزلٹ بھیج رہے ہیں, اور نمائندے جو ہے نا پھر اپنی مرضی کے مطابق وہ بھی اگین جو وہاں پہ آگے بیٹھے کیلکولیشن بھی انہوں نے کرنی ہے, جمع تفریق بھی انہوں نے کرنی ہے. کسی کے کیلکولیٹر اگر آگے پیچھے ہو گیا وہ بھی سارا کچھ چل رہا ہے. بہت سارے رزلٹ میں غلط بھی سنے. مثلا حامد سعید کاظمی صاحب یہ الیکشن لڑ رہے تھے وہاں سے, ان کے بتایا گئے ایک بڑے ٹی وی چینل پہ کہ انہوں نے 3 لاکھ اتنے ہزار ووٹ لیے ہیں, اور ان کے نکلے پتہ کتنے ہیں, 33,000. یہ تو ثبوت پڑا ہوا ہے, میں آپ کو ایسی بات نہیں بتا رہا کہ ان کا اعلان کیا ہے کہ 3 لاکھ اتنے ہزار ووٹ لیے ہیں حامد سعید کاظمی صاحب نے, اور اصل میں کتنے نکلے ہیں 33,000, اور اس پہ بڑے بڑے تبصرے بھی ہو گئے ہیں. جب یہ ہماری کارکردگی ہے تو پھر تو اب اس کے بعد حامد سعید کاظمی صاحب کو الیکشن رزلٹ نہیں ماننا چاہیے, وہ تو خیر جنٹل مین ہے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. جب آپ نے اس طرح کے رزلٹ دینے تھے تو پھر تو یہ چیزیں ہونی تھی. آپ کو جو کرنا چاہیے تھا اپنا ادارے کی کریڈیبلٹی بنائیں, اپنے آر اوز کی, ہماری جوڈیشری کی, ہمارے ڈپٹی کمشنرز ہوں جو وہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی ہوں, سب سے بڑھ کے الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی ہو. جب الیکشن کمیشن کا کام تھا رزلٹ اس نے دینے ہیں تو وہ میرے ذمہ کام لگ گیا ہے, میرے ہاتھ تو پھر وہ کہتے بندر کے ہاتھ پھر تیلی لگ گئی, اس طرح لگ گیا. اس نے پورے تمام لوگوں کو گنجا کر دینا ہے میری طرح کے, سر پہ کسی کے بال نہ رہے. پھر آپ کہتے ہیں میڈیا نے یہ کر دیا. بھئی آپ ان سے پوچھیں جن لوگوں نے منع کیا تھا میڈیا مالکان کو بلا کر کہ عمران خان کا نام نہیں دینا آپ نے ٹی وی پہ, اور انہوں نے نہیں دیا میڈیا مالکان نے, تو آپ انہیں کو کہہ نہیں سکتے تھے کہ بھائی صاحب آپ نے رزلٹ اناؤنس نہیں کرنے. اچھا کلاس صاحب یہ لیکن پہلے وہی والی بات, لوگ آپ پہ یقین نہیں کرتے, آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, آپ کے دیے ہوئے الیکشن رزلٹ کو لوگ مانتے نہیں ہیں. اب نہ ٹی وی کے الیکشن یہ رزلٹ کو مانتا ہے, نہ آپ کے الیکشن کمیشن کو کوئی مانتا ہے, نہ آر اوز کے مانتا ہے, نہ جوڈیشری کی مانتا ہے, نہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی مانتا ہے. یہ ملک ایک ہم نے عجیب سا اس کو وہ بنا دیا یار, تماشا بنا دیا. نو باڈی بلیوز ان ایوری ون. مطلب اتنے ہم وہ اس پہ ڈسٹرسٹ ہو چکے ہیں ہمارے پہ کہ کوئی ادارہ کوئی بندہ نہیں بچ گیا. آپ جس کی بات پہ یقین کر لیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا, ناٹ ایون سنگل ون. میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا 6:15 بجے, پوچھیں ان سے, ملک صاحب, نصر اللہ ملک صاحب سے, فواد سے, میں کہ بھائی صاحب یہ پھر ہم جا رہے ہیں, میں کہ وہی لڑائی, اور بلکہ پہلے سے زیادہ خوفناک لڑائی ہوگی. ہر کو اپنے اسکرین شاٹ لے کے کہے گا میں تو جیت رہا تھا, یہ ٹی وی پہ دیکھیں. اور ٹی وی پہ رزلٹ کیا رہا ہے کہ حامد سعید کاظمی صاحب کے 3 لاکھ ہیں, نکلے ان کے 33,000 ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کلاس صاحب ان حالات کو دیکھتے ہوئے, ان ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے, جیسے تیسے بھی بس یہ آ گئے ہیں, اب کیا لگتا ہے کس کے پاس گورنمنٹ بنانے کا رائٹ ہونا چاہیے؟ جس کے پاس ہی بنے گی نا وہ بیچارے شرمندہ ہی رہیں گے. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ووٹ ہمارا نہیں ہے, یہ ووٹ بینک ہمارا نہیں ہے. ایک جو مارل ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے لیگل بھی ہوتی ہے, پولیٹیکل بھی ہوتی ہے, ایک بندے کو خود سے پتہ ہوتا ہے. ایک چیز میں نے لکھی نہیں ہے, مطلب یہ
یہ ہیڈرز ہے میری ٹیم کے کسی بندے نے لکھے ہیں, میں اپنے نام سے چھاپ لوں, مجھے اندر تو پتہ ہے نا, میں اپنا کانا تو خود ہوں کہ میرے نہیں ہے. وہ جو سینس آف آپ کو ہیپینس آتی ہے, مورل اتھارٹی آتی ہے, کنوکشن آتا ہے, آپ کو خوشی آتی ہے کہ یہ پیرا میں نے لکھا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے نہیں لکھا اور اس کے باوجود آپ کہیں جی میں نے لکھا ہے, اندر سے سارا کو پتہ ہے. یہ پارلیمنٹ نہیں آئے گی, مطلب ہم تو چاہتے تھے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, کیونکہ مسئلے حل ہوں گے. مسئلے تو پہلے سے بڑھ گئے, ان کو نہیں پتہ کہ ووٹ ہمیں کہاں سے آ رہے ہیں, کس مطلب یہ کبھی جیسے اسحاق حقانی صاحب نے کہا دنیا میں کبھی ہوتا ہے 130-40 ہزار جیت گئے یار, یہ کیسی جمہوریت بنا دی آپ نے. اس سے تو بہتر تھا جیسے سعد رفیق صاحب نے کہا تھا کہ جناب آپ ان کو بلے کا نشان دے دیتے, 130-40 سیٹیں انہوں نے لینی تھی تو اس وقت اسی پہ اتنی بھی لے لیتے. اتنا کچھ کرنے کے بعد, بدنامی لینے کے بعد, یا تو پھر آپ بہت بڑے ڈراسٹک سٹیپس لیتے جی ہم نے لڑنے نہیں دینا کسی بندے کو,